ناظرین، بھارت کے شہر اتر پردیش کے ایک شہر اتر پردیش کے ایک شیعہ اسکالر نے قرآن پاک کے حوالے سے ایک ایسا بیان دیا جس سے کہ پورے عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک پٹیشن دائر کی کہ قرآن پاک میں 20 آیات ایسی ہیں جو ٹیررزم پھیلانے میں، جو فساد پھیلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، ان کو قرآن پاک سے نکال دینا چاہیے، خارج کر دینا چاہیے۔ اتر پردیش بھارت کے شہری سید وسیم رضوی، جو کہ شیعہ مسلمان ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں، اپنی درخواست میں جو انہوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں جمع کروائی پٹیشن میں، انہوں نے یہ کہا کہ 20 کے قریب آیات ہیں جو کہ فساد اور ٹیررزم پھیلاتی ہیں، جو کہ جہاد کے نام پر ہیں، ان کو قرآن پاک سے نکال دینا چاہیے، خارج کر دینا چاہیے، جس سے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس وقت یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ہیش ٹیگ اس وقت جو ہے وہ ہے شیم آن وسیم رضوی، لعنت ہو وسیم رضوی، لعنت آن وسیم رضوی۔ اس طرح کے بڑے ہیش ٹیگ جو ہیں وہ وسیم رضوی کے نام سے منسلک کیے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا بیان جاری کیا، ایسی درخواست سپریم کورٹ آف انڈیا میں جمع کرائی کہ 20 کے قریب، یعنی 20 ایسی آیات ہیں قرآن پاک میں جن کو قرآن پاک سے نکال دینا چاہیے۔ اس سے دنیا میں امن پیدا ہوگا، آشتی پیدا ہوگی، اور مسلمانوں کا جو تشخص ہے اور اسلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ و جدل کا دین ہے، اس میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ یہ ان کا ذاتی خیال تھا یا نہیں؟ مذہبی اسکالرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم نے آپ تک یہ خبر پہنچائی ہے۔ آپ بھی اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے مطابق اس وسیم رضوی کو جو ہے وہ آپ شیم کہیں، لعنت کہیں اس کے اوپر، یا جو بھی آپ اپنا موقف اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ اور ایک بات ہم آپ کو کہنا چاہیں گے کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اسے مذہب کو بین الاقوامی سطح پر، قومی سطح پر، علاقائی سطح پر یا چھوٹی سطح پر کبھی بھی مذہب کے بارے میں کوئی ایسا بیان جاری نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ مذہب کی اور انسانوں کے بیچ میں جو ہے وہ مسائل کھڑے ہوں اور دنیا کا امن اور سکون برباد ہو۔ آپ کا اسکالر ہونا کہاں جاتا ہے جب آپ پوری دنیا کے لیے جو امن کے مسئلہ اور خطرہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے مذہب کے ساتھ لگاؤ اور پیار اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔